مہلت دی جاتی انہیں. تو آیت میں یہ کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو معاملے کا فیصلہ ہو جاتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی. اچھا، اگلی آیت میں اور زیادہ ٹھوس دلیل ہے. وہ اس لیے کہ یہ کہہ رہے ہیں نا لولا انزل علیہ ملک، چلو ان کی بات مان لیتے ہیں، فرشتہ اتارتے. تو فرشتے تو بہت پھر رہے ہوتے ہیں، وی کانٹ سی، انویزیبل ہوتے ہیں. فرشتے ہیں کائنات میں، اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگایا ہوا ہے نا جی. کوئی بادلوں کو لے کر جا رہا ہے، کوئی کہیں پر ہے. اور قرآن میں یہ بھی کہا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یار میں بس بال بچ گیا، تو قرآن نے کہا حافظہ، فرشتوں کو ہم نے مقرر کیا ہوا ہے، حفاظت کرنی ہے اس کی، وہ بچا لیتا ہے، فرشتوں کا کام ہے. تو فرشتے نظر تو نہیں آتے. اب یہ کہہ رہے ہیں فرشتہ بھیجتے، تو فرشتے اگر بھیجی ہیں تو پھر اس کو انسان کی شکل میں بھیجا ہے نا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے لیے فرشتے بھیجے تھے، لیکن وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجے. تو انسان کی شکل میں بھیجتے نا، تو بات تو پھر وہی ہوتی، وہ انسان ہی ہوتے تھے، رسول اللہ بھی انسان ہی ہے. تو پھر یہی کہتے کہ یہ تو انسان ہیں. یہ کیا لاجک ہے؟ اللہ اکبر. تو یہی کہا کہ وَلَلَبَسْنَا، پھر تم اسی شبہ میں رہتے. ہم فرشتے بھیج بھی دیتے تو فرشتے کو ہم نے رجلاً، انسان کی شکل میں بھیجنا تھا، اور پھر تمہارا معاملہ وہیں پہ وہیں رہتا ہے نا جی. تو آیت میں کہا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. ولو، اور اگر، جعلناہو، تین لفظ ہیں، جعل بنا دیتے نا ہم اسے یعنی پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکن، فرشتہ. تو لجعلناہو، تو یہ لام آ گیا سن میں، لجعلناہو تو ضرور ہم بناتے اسے رجلن، رجل مرد شخص کو کہتے ہیں نا، یعنی فرشتے کو پھر ہم انسانی کی شکل میں بھیجتے نا. ویسے تو فرشتے پھر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے ان کو، تو جنات کو بھی نہیں دیکھ سکتے، یہ مخلوق ہیں جنات بھی، یو کانٹ سی. تو لیکن جنات آپ کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ نے بس نظام یہ بنایا، ون سائیڈڈ ہے یہ. تو فرشتے ہیں، تو کہا کہ پھر وہ مرد کی شکل میں بھیجتے. تو وَلَلَبَسْنَا، پھر تم شبہ میں پڑ جاتے. وَلَلَبَسْنَا، ہم شبہ ڈالتے. ہاں، ویسے یہ جو ہے نا لبسنا، یہ جو لباس ہم کہتے ہیں نا، روٹ ورڈ یہ وہی ہے. یہ دیکھیں نا وہاں بھی ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تَلْبِسُ الْحَقَّ، حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ. کیا مطلب؟ حق اپنی جگہ ہے، تم اسے چھپانے کی کوشش کر رہے ہو، اس پر باطل کا لباس پہنا رہے ہو. تو اسی سے یہ گڈمٹ کے معنوں میں لیا جاتا ہے کہ اس کو گڈمٹ نہ کرو، خلط ملط نہ کرو. یہاں بھی اسی شبہ کے معاملے میں ہیں. تو پھر وہی تمہیں شبہ ہوتا بھی تو یہی ہے نا تمہیں. تو کہا وَلَلَبَسْنَا، ہم شبہ میں ڈال دیتے نا، علیہم، ان پر، ما یلبسون، یلبسون وہی لفظ ہے، وَلَلَبَسْنَا، وہ جو شبہ کرتے ہیں. اس آیت میں کہا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر یہ نبی سچے ہیں، اچھا یہ بات تو ہوئی تھی. اگلی آیت میں کہا کہ اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے نا تو اسے بھی انسانی شکل میں اتارتے. پھر ان لوگوں کو وہی شبہ رہتا جس میں اب وہ پڑے ہوئے ہیں. اچھا، یہ جو موضوع ہے نا، یہ سورہ انعام کا عمود ہے. عمود جو ہے نا، یہ ایک تفسیری ٹرمینالوجی ہے. ہر سورت کا عمود ہوتا ہے، پرپینڈیکولر عمود کہتے ہیں.